اللہ اکبر، 7:48 ہو رہے ہیں صبح کے، اور مجھے سخت افسوس بھی ہے لوگوں کے مرنے پہ، بہت سارے جو پاکستان میں جو کچھ ہوا ہے، اور چاہے مسلم تھے اس میں چاہے غیر مسلم تھے، سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہے تو میرے ہی انسانی بھائی بہن، اور میں تو چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ موسم پلٹ جائے، میں چاہتا ہوں کہ موسم پلٹ جائے، میں چاہتا ہوں کہ پانی سوکھ جائے، زمین پانی کو پی جائے، سوکھ جائے، میں چاہتا ہوں کہ سیلابوں کے رخ مڑ جائیں، نہ تباہیاں پھیلیں اتنی، میں چاہتا ہوں کہ ایسا کچھ نہ ہو جو کچھ ہو رہا ہے، اور مزید تباہیاں نہ ہو، اس لیے میں یہ کلیم بھی ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت کہ وہی اللہ جس نے کل موسم پلٹا ہوا تھا اور بادلوں کے لشکر لایا ہوا تھا یہاں اور بھی جہاں وہ جو کچھ کر رہا ہے پاکستان بھر میں، تو وہی اللہ جس نے آج یہ ایسا موسم کیا ہوا ہے کہ ابھی دور دور تک دیکھا جائے تو صاف و شفاف پڑا ہے، سورج چمک رہا ہے، اور ایسا کوئی آثار نہیں ہے بارش والے اس طرح کے، مطلب جتنا صاف شفاف جس طرح یہاں ہے، تو دھوپ ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، خوبصورت سا موسم ہے، اور سکون ہے، قلبی سکون بھی ہے، ذہنی سکون بھی ہے، لیکن مجھے ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے تمام انسانوں کے پاس قلبی اور ذہنی سکون ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں اللہ کے قانون کو پلٹ نہیں سکتا، میں اس کا ایک بہت معمولی سا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، دنیا کے تمام انسانوں کی طرح میں بھی انسان ہوں، لیکن میں یہ تو چاہوں گا نا کہ میرے انسانی بھائی بہنوں کو فائدہ ہو، سو میرا کام صرف کیا ہے، میں اپنی کوشش کروں، اب اللہ اس پہ رزلٹ دیتا یا نہیں دیتا وہ اللہ کی مرضی ہے، تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بھی میں اس پہ ریکارڈنگ پہ رکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے چاہا، اور تیسری بار سن لیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ نیچر کے ذریعے سے ہی موسموں کو واقعی میں پلٹے گا، اور نشانیاں ظاہر ہوں گی کہ جو لوگ ایکسپیکٹ نہیں کریں گے اس طریقے سے موسم پلٹیں گے اللہ کے حکم سے، اور جب ایسا ہوگا تو میڈیا کی رپورٹس پہ کوئی نہ کوئی ایسی خبریں آئیں گی جو میرے بھی انشاءاللہ اٹینشن پہ، میری نظروں میں اللہ پہنچا دے گا، جو بھی کچھ اس سے ریلیٹڈ ہوگا، سو جو کچھ ہوگا پھر وہ میں اپنے ایویڈنسز کے ساتھ شامل کروں گا ڈیفینیٹلی پاکستان فلوڈ کے حوالے سے، سو ابھی تو بہرحال ہر بندہ اپنی کوشش کر رہا ہے، جس کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ اسی کے ذریعے کام کرتا ہے، جیسے اللہ نے دولت دی ہوئی ہے وہ دولت کے ذریعے کر رہا ہے غریبوں کی، پریشان لوگوں کی مدد، جن کے پاس لوگوں کے ساتھ سوشل ہونے کا ہے، این جی اوز ہیں بڑی بڑی، وہ لوگوں سے چندے خیرات لے رہے ہیں، کسی کے پاس وہاں پہ فزیکل کام کے لیے کوئی ایفرٹس ہیں وہ کر رہا ہے، یعنی کہ ہر بندہ وہی کر سکتا ہے اور وہی کرنا بھی چاہیے جو اس کے پاس اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، تو میرے پاس اللہ نے کیا دیا ہے وہ وہی بات کہ اگر لیجنڈ چاہے کہ موسم پلٹ جائیں، اور اللہ بھی چاہے کہ ہاں ایسا ہو جائے، تو پھر وہ ہو جاتا ہے، تو میں اسی چیز پر، اسی وجہ سے میں یہی چاہتا ہوں جو میں نے ریکارڈ کر دیا، اب اگر اللہ نے بھی وہی چاہا جو میں چاہ رہا ہوں تو ایسا ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ نے نہیں چاہا پھر نہیں ہوگا، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، یعنی کہ میں کوئی خدا نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایسی کوئی خلائی مخلوق ہوں، ہاں میں جنت سے آیا ہوا انسان ضرور ہوں، ہر انسان کی طرح اس زمین پہ میں بھی ہوں، لیکن میں جو چاہتا ہوں وہ اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ افسوس تو ہوتا ہی ہے نا، ہے تو اپنے انسانی بھائی بہن، جو برے عمل کرتا ہے، پھر اللہ نے ماضی میں بھی قوموں کو غرق کر دیا بہت ساری، اور ابھی بھی وہ دکھا رہا ہے، مار کر سزا دے کے دکھا رہا ہے، اور باقی بہت سو کو چھوڑ دیا کہ شاید سبق لیں اور سدھر جائے، کیونکہ اللہ ظلم تو کرتا نہیں ہے لیکن سزا دینے میں بہرحال وہ سخت ہے، سو لوگوں نے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کیا ہوا ہے، اکثر لوگوں نے، کب سے سمجھا رہا ہوں اس زمین پر، جب سے اللہ نے اپنے فضل سے توفیق دی ہے اور سامنے لایا ہے، اور جو بھی تیاریاں کرائی ہیں کہ اللہ ہی خدا ہے، اللہ ہی سچا خدا ہے، اللہ کی ہی عبادت کی جائے، شرک چھوڑ دیا جائے، بتوں کی پوجا چھوڑ دی جائے، اللہ کے مقابلے پہ انسانوں کی پوجا کرنی چھوڑ دی جائے، اللہ کے مقابلے پہ اپنے پیر فقیر بابوں کی پوجا کرنی چھوڑ دی جائے، پوجا صرف اللہ کی ہوگی، اس پوری زمین پہ اور اس پوری کائنات میں پوجا، عبادت، بندگی صرف اللہ کی چلے گی اور کسی کی نہیں،
اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں پوجا جائے گا، نہ پتھر، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کہکشائے، نہ کوئی سائنسدان، نہ کوئی جادوگر، نہ کوئی پیر، نہ کوئی بابا، نہ کوئی مرشد، نہ کچھ، کوئی پوجا نہیں جا سکتا۔ ایک اکیلا اللہ ہی ہے جو اس کو خدا تسلیم کیا جائے گا، اور کوئی خدا نہیں اس کے سوا۔ یہی لیجنڈ کا میسیج ہے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ آج کے ہیں، چاہے وہ کبھی مستقبل میں آئیں گے اور دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی لیجنڈ کے ذریعے سے نشانیاں ظاہر اللہ کر دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے، اور جب نہیں چاہتا تو نہیں کرتا، لیکن جب وہ ظاہر کرتا ہے تو پھر لیجنڈ پبلک میں پیش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جس کا دل چاہے ان پہ یقین کرے، جس کا دل چاہے نہ یقین کرے۔ لیجنڈ اب کوئی فورس نہیں کرتا، پہلے بہت جوش میں بات بھی کرتا تھا، تھوڑا سا غصہ بھی تھا کہ لوگ مان نہیں رہے، لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ اگر اللہ بھی زبردستی کرنا چاہتا تو پھر سارے کے سارے زمین پہ کوئی انسان ایسا نہ بچتا جو کہ سر نہ جھکا دیتا۔ تو اسی کی تعلیمات ہیں قرآن کے اندر، اسی نے بہت کچھ سکھایا بتایا، تو لیجنڈ بھی اپ گریڈ ہوا ہے مزید، اور سمجھا کہ نہیں، بات یہی ہے کہ ازل کام یہ ہے کہ بات پہنچا دی جائے، اگر کچھ ہے تو دکھا دیا جائے، اور کوئی انفارمیشن ہے تو بتا دی جائے، اس کے بعد پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دیا، جو بھی سننے والا ہے، جو دیکھنے والا ہے، وہ پھر خود فیصلہ کرے، ڈیسائیڈ کرے کیا چاہتا ہے، کہ اب بھی قبول کرتا ہے وہ اسلام کو، کلمہ پڑھتا ہے، یا اگر وہ کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن سرکش تھا، باغی تھا، بغاوت کر رہا تھا، اللہ سے غداری کر رہا تھا، تو کیا اب بھی وہ توبہ کرنے کو تیار ہے، آ رہا ہے واپس، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو جو بھی باز آ جائے گا اپنا فائدہ کرے گا، اپنا بھلا کرے گا، اور اپنی ہی جنت میں جائے گا اگر وہ اسلام پر مر گیا، نیک مسلم رہا تو ڈیفینیٹلی، اور برا مسلمان ہوا تو پھر وہ سزا کھائے گا، اس کے بعد جنت میں جائے گا۔ اور اگر کفر پہ مر گیا غیر مسلم رہ کر کوئی، تو غیر مسلم تو اپنی موت کے کفر میں مرنے کے فوراً ساتھ ہی ان کے ساتھ عذاب شروع ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ سو لیجنڈ کا ان سب چیزوں سے مقصد، جو ریکارڈنگز ہوتی ہیں بیک گراؤنڈ پہ جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، پھر پبلک میں جب پیش کر دیا جاتا ہے اللہ کی مشیت سے، رزلٹ آنے کے بعد جن چیزوں پہ رزلٹ آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے، سو پھر اس کے بعد پھر یہی ہے مقصد کیا ہے، اپنی واہ واہ تو ہے نہیں لیجنڈ کی، کیونکہ اگر اپنے لیے اپنی واہ واہ کروانی ہوتی تو اور بہت سے کام لیجنڈ کے پاس تھے، آئی ٹی فیلڈ میں، ٹیکنیکل انڈسٹری میں، دوسرے بہت سے چیزوں میں جس میں وہ کر سکتا تھا، ایون گیمنگ، ویڈیو گیمنگ میں، گیمنگ انڈسٹری اور فیشن انڈسٹری میں تو لیجنڈ کا وہ نہیں ہے، لیکن گیمنگ انڈسٹری از ون آف دا ٹاپ انڈسٹری آف دا ورلڈ۔ اگر لیجنڈ نے کچھ کرنا ہی ہوتا تو ویڈیو گیم کی انڈسٹری میں 25 سال کے لگا کر جو اس نے کھیلے ویڈیو گیمز وغیرہ، پھر اس میں وہ اپنا نام بنا لیتا، وہ تو جا بھی رہا تھا ورچوئل ریئلٹی میں، لیکن اللہ کے فضل سے حالات واقعات پلٹ گئے، تو ادھر وی آر کے بجائے وہ کنگز ریئلٹی کی طرف رستہ بن گیا، یعنی کہ کائنات کے بادشاہ کی حقیقت، تو وہ وی آر سے کے آر ہو گیا، وہ مشین کی دنیا تھی، یہ حقیقی دنیا، یہاں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں تبدیلیاں، تو اللہ جس کو جو چاہے دیتا ہے، لیجنڈ کو جو اس نے دیا ہے وہ دیا ہے، لیکن پھر بھی لیجنڈ بتا رہا ہے کہ لیجنڈ چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں، رتی برابر کچھ نہیں ہوتا، نشانیاں سب اللہ کے قبضے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ، ساری نیچر اللہ کے قبضے میں ہے، وہ ہی حکم دے گا ایکچولی تو ہی کچھ ہوگا، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کو اتنا اختیار دیا گیا ہے جو ایک کنٹرول انسان کو ملا ہے۔ اور اگر آپ بھی کلمہ پڑھیں گے تو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس بھی ایک اختیار ہوگا، وہ اختیار کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ انسان کو دعا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، کنٹرول دیا گیا ہے، تم دعا کرو، یعنی کہ پرے کرو، ریکویسٹ کرو، تو یہ کنٹرول تو ہے نا، تو یہ کنٹرول انسان کو دیا گیا ہے۔ اب انسان کا اللہ سے تعلق کتنا ہے، دوستی کتنی ہے، وفاداری کتنی ہے، اخلاص کتنا ہے، محنت کتنی ہے، قربانیاں کتنی ہے، پھر وہ میٹر کرتا ہے، آگے سمجھ میں بات۔ سو لیجنڈ کی ساری کوشش کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی سچائی دنیا کے تمام غیر مسلموں پر ثابت کر دے وہ، کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور قرآن ہی 100% سچا اللہ کا کلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں ہمیشہ کے لیے، اور اللہ ہی اس کائنات کا سچا، اصلی، واحد، تنہا، یکتا خدا ہے، دیٹس اٹ، تاکہ دنیا کے تمام غیر مسلم موت کے بعد جہنم میں جانے سے بچ سکیں، کلمہ پڑھ لیں، اور پوری دنیا میں غربت، جہالت اور جنگیں ختم ہو جائیں، اور لوگ جنگوں پہ پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اپنی فلاح بہبود پہ خرچ کریں، انسانوں کا فائدہ ہو، اور ذہنی اور قلبی سکون دنیا کے تمام انسانوں کو مل جائے اللہ کے حکم سے، بس اتنی سی بات ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔